السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 197 ایپیسوڈ نمبر 197 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 629۔ دو لونڈیاں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کو ایک لونڈی کی ضرورت پیش آئی تو اس کے پاس دو لونڈیاں آئیں۔ ایک کا رنگ کالا تھا، ایک کا سفید۔ ہارون رشید نے کہا، مجھے تو ایک ہی درکار ہے، میں تم دونوں میں سے اپنی خدمت کے لیے اسے رکھوں گا جو اپنے رنگ کی دوسرے کے رنگ پر ترجیح ثابت کر دے۔ چنانچہ سفید رنگ والی نے کچھ خوبیاں بیان کی تو کالی نے کہا، حضور دیکھیے، اس کا سفید رنگ اگر ذرا سا بھی میرے چہرے پر آ جائے تو سب مجھے مریضہ کہیں گے، اور اگر میرا سیاہ رنگ ذرا سا بھی اس کے چہرے پر چلا جائے تو اس کا حسن دوبالا ہو جائے گا کہ میرا رنگ تل بن کر اس کے چہرے پر چمکنے لگے گا۔ ہارون رشید اس کی حاضر دماغی پر بہت خوش ہوا۔ سبق: پہلے زمانے کی عورتیں بڑی دانا تھیں، آج کی جاہل عورتوں کو ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حکایت نمبر 630۔ عورت کا فریب۔ ابو الحسن الحسینی نے بیان کیا، جو مسترشد باللہ کے مؤذن تھے، کہ بعض چلتے پھرتے تاجروں نے ذکر کیا کہ ہم مختلف شہروں سے آ کر مصر کی جامع عمرو بالعاص میں جمع ہو جاتے، باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ہماری نظر ایک عورت پر پڑی جو ہماری قریب ایک ستون کے نیچے بیٹھی تھی۔ ایک شخص نے جو بغداد کے تاجروں میں سے تھا اس عورت سے کہا، کیا بات ہے؟ اس عورت نے کہا، میں ایک لاوارث عورت ہوں، میرا شوہر 10 سال سے مفقود الخبر ہے، مجھے اس کا کچھ حال معلوم نہیں ہوا۔ میں قاضی صاحب کے یہاں پہنچی کہ میرا نکاح کر دیں، مگر انہوں نے روک دیا۔ میرے شوہر نے کوئی سامان تک نہیں چھوڑا جس سے بسر اوقات کر سکوں۔ میں کسی اجنبی شخص کی تلاش میں ہوں جو میری امداد کے لیے گواہی دے دے، اسی کے ساتھ یہ بھی کہ واقعی میرا شوہر مر گیا یا اس نے مجھے طلاق دے دی تاکہ میں نکاح کر سکوں، یا وہ شخص یہ کہہ دے کہ میں اس کا شوہر ہوں، پھر وہ مجھے قاضی کے سامنے طلاق دے دے تاکہ میں عدت کا زمانہ کسی طرح گزار کر نکاح کر لوں۔ تو اس شخص نے اس سے کہا، تو مجھے 1 دینار دے دے تو میں تیرے ساتھ قاضی کے پاس جا کر کہہ دوں گا کہ میں تیرا شوہر ہوں، اور پھر میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور اس نے کہا، خدا کی قسم، اس سے زیادہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس نے 1/4 درہم نکالی تو اس شخص نے وہی اس سے لے لیا۔ پھر وہ اس عورت کے ساتھ قاضی کے یہاں چلا گیا، دیر تک ہم سے نہیں ملا۔ اگلے دن اس سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ہم نے اس سے پوچھا، تم کہاں رہ گئے، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ تو اس نے کہا، چھوڑو بھائی، میں ایک ایسی بات میں پھنس گیا کہ جس کا ذکر بھی رسوائی ہے۔ ہم نے کہا، ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ اس نے بیان کیا کہ میں اس عورت کے ساتھ قاضی کے یہاں پہنچا تو اس نے مجھ پر زوجیت کا دعویٰ کیا، 10 سال تک غائب رہنے کا، اور درخواست کی کہ میں اس کا راستہ صاف کر دوں۔ میں نے اس کے بیان کی تصدیق کر دی تو اس سے قاضی نے کہا، کیا تو اس سے علیحدگی چاہتی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، واللہ اس کے ذمے میرا مہر باقی ہے۔
10 سال کا خرچہ مجھے دینا اس کا حق ہے۔ تو مجھ سے قاضی نے کہا اس کا حق ادا کرو، پھر تمہیں اختیار ہے اس کو طلاق دینے یا روکے رکھنے کا۔ تو میرا یہ حال ہو گیا کہ میں متحیر رہ گیا، یہ ہمت نہ کر سکا کہ اصل صورت واقعہ بیان کر سکوں، اس کے بیان کی تصدیق نہ کروں۔ اب قاضی نے مجھے کوڑے والے کے سپرد کر دیا۔ آخر 20 دینار پر معاملہ رفع دفع ہوا جو اس نے مجھ سے وصول کیے۔ وہ چاروں ربائیاں جو اس نے مجھے دی تھی، وہ ربائیاں قاضی کے اہلکاروں کو دینے پر خرچ اور اتنی ہی اپنے پاس سے خرچ ہوئی۔ ہم نے اس کا بڑا مذاق اڑایا، وہ شرمندہ ہو کر مصر ہی سے چلا گیا، پھر اس کا حال معلوم نہ ہو سکا۔ سبق: عورت جب فریب کرنے پر اتر آئے تو بڑے بڑے دانا مردوں کو بھی پریشان کر دیتی ہے۔ حکایت نمبر 631، فیشنیبل دھوکہ۔ لندن کے ایک مشہور جوہری کی دکان میں ایک خوبصورت عورت بڑی ٹھاٹ اور امیرانہ شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئی۔ کہنے لگی، میں فلاں ڈاکٹر کی بیوی ہوں، ہمیں کچھ بیش قیمت جواہرات درکار ہیں۔ مالک دکان نے بہت سے بیش قیمتی جواہرات پیش کیے۔ عورت نے کچھ جواہرات چن کر انہیں ایک ڈبے میں بند کر کے، اپنا آدمی میرے ساتھ کر دو، باہر کار کھڑی ہے، آپ کا آدمی میرے ساتھ چلے تاکہ یہ جواہرات ڈاکٹر صاحب بھی دیکھ کر پسند کر لیں، ان کی قیمت آپ کے آدمی کو وہیں ادا کر دی جائے گی۔ چنانچہ مالک دکان نے ہزاروں روپیوں کی مالیت کے وہ جواہرات ایک ڈبے میں بند کر کے اس عورت کے حوالے کیے، اپنا ملازم بھی ساتھ بھیج دیا۔ عورت اپنی کار میں اسے بٹھا کر چل دی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ کار لندن کے کسی دوسرے حصے میں ایک مشہور ڈاکٹر کی دکان کے سامنے جا کر رکی۔ عورت نے اس ملازم سے کہا، تم کار ہی میں بیٹھو، میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتی ہوں، ابھی تمہیں اندر بلا لیا جائے گا۔ ملازم کار ہی میں بیٹھا رہا۔ عورت ڈاکٹر صاحب کی دکان میں داخل ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب، میرا شوہر دماغی مریض ہے، کسی زمانے میں بہت بڑا جوہری ہوا کرتا تھا، کاروبار میں نقصان واقع ہو جانے سے دماغ پر بڑا برا اثر ہوا، اب وہ ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے، لاؤ قیمت جواہرات کی، میرے جواہرات، میں قیمت لینے آیا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے دیکھ کر اس کا مرض اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ میں ساتھ والے کمرے میں بیٹھی ہوں، وہ کار میں بیٹھا ہے، آپ اسے اندر بلا کر اس کی جانچ کر لیں۔ یہ لیجئے اپنی فیس۔ معقول فیس دے کر عورت خود دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے 2 آدمی باہر بھیجے اور مریض کو اندر بلا لیا۔ ملازم اندر آیا تو آتے ہی بولا، ڈاکٹر صاحب، پسند آ گئے جواہرات؟ اب قیمت دیجئے۔ ڈاکٹر صاحب نے مسکرا کر کہا، بیٹھیے تو صحیح، ابھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس کا معائنہ کرنا شروع کیا۔ ملازم نے گھبرا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے سارا قصہ سنا دیا تو ملازم نے بھی اپنا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اب جو گھبرا کر کمرے میں گئے تو عورت غائب تھی، باہر نکلے تو کار بھی غائب تھی۔ سبق: اس فیشنیبل دور میں بڑے فیشنیبل دھوکے بھی ہوتے ہیں، لہٰذا بڑا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل پھر چند نئی حکایات کے ساتھ آپ کی خدمت میں فقیر حاضر ہوگا۔ آپ تمام سے گزارش ہے، اگر آپ نے اب تک ہمارے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے اس کار خیر کا حصہ بنیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔